بجٹ کے حوالے سے مزید بات کریں گے. فی الحال آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے رہنما ذوالفقار کھوسہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. یہ دیکھتے ہیں. جو ہے نا جنوبی صوبہ محاذ جو ہے نا یہ کسی بھی رجسٹرڈ نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, کوئی اس کا علیحدہ نشان نہیں ہوگا. کیا کسی مین اسٹریم پارٹی کا یہ را مٹیریل تو نہیں ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک بات کو کچھ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. یہ ہماری ایک جدوجہد ہے اپنے بنیادی حقوق کی خاطر. اچھا, اگر آپ کی سوال کو میں اگر اس طرح لوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس صوبہ محاذ کے اس کے اوپر پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑیں گے, چلیں فرض کیا ہم لڑ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کامیابی دیتی ہے, 46 سیٹیں ہم 46 کی 46 بھی جیت جاتے ہیں. تو جب ریزولوشن جانی ہے اسمبلیوں میں تو وہاں پر 2/3 چاہیے. تو 2/3 آپ کسی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے بغیر نہیں لے سکتے, ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا مطلب ہم نے اپنا مقصد جو حل کرنا ہے اس میں ہمیں یہ ہمارے ذہن کے اندر نہیں ہے یہ کون سی جماعت ہونی چاہیے. ہم نے تو اس جماعت کے ساتھ جانا چاہیے ہمیں, اور جانا پڑے گا ہمیں, اس لیے کہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. ہم اس جماعت کے ساتھ جانا چاہیں گے جو ہمیں کنکریٹ سلوشن دے گی, سالڈ سلوشن دے گی, اس کمٹمنٹ کے ساتھ جس کو پبلک بھی تسلیم کرے. یہ نہیں کہ صرف ہم تسلیم کریں, پبلک تسلیم کرے گی تو اس جماعت کی یا اس گروپ کی پذیرائی ہوگی نا. سیدھی سی بات ہے. سالڈ گراؤنڈس پہ, کنکریٹ گراؤنڈس پہ اگر کوئی ایسی شکل نکلے گی تو اس کے اوپر ضرور ہم مشاورت کر سکتے ہیں. سردار صاحب, آپ اور سردار دوست محمد اس وقت یہ بات کی تھی جب وہ اقتدار میں تھے اور مکمل طور پر فل فلیج کا اقتدار تھا, اس وقت صوبے کی بات کی تھی. سب سے پہلے آپ لوگوں نے بات کی تھی جنوبی پنجاب محاذ کے جو دوست اب یہ محاذ بنا کر اب آپ کے پاس آئے ہیں مدد لینے کے لیے, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ پہلے نہیں آ سکتے تھے آپ کے پاس اس حوالے سے کہ آپ ہمارے ساتھ پہلے دن سے ہی چلیں؟ نہیں, یہ جذبات تو پہلے بھی تھے. ان تینوں ڈویژنز کے جو باسی ہیں سب میں یہ تھا محرومی کی وجہ سے, ورنہ کوئی یہ اس صوبے کے چیف منسٹر نہیں بن رہے, میں نہیں بن رہا, یہ نہیں بن رہے, محرومی. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ اسی علاقے کے رہنے والے ہیں. یہ 2008 کے الیکشن کے بعد ان تینوں ڈویژنوں میں تھوڑا بہت کام ہوا ہے, کیونکہ اس وقت یہ تنہا تھا, صرف چیف منسٹر تھا, پرائم منسٹر ان کا نہیں تھا. جب یہ اوپر نیچے بھائی دونوں آ جاتے ہیں نا, پھر ان کا مزاج بدل جاتا ہے. اس 5 سالہ دور میں بہاولپور میں بھی, ملتان میں بھی اور ڈیرہ غازی خان میں, آپ کو خاص طور پہ پتہ ہے جو یہاں کے صحافی حضرات بیٹھے ہیں, تب یہاں توجہ دی گئی ہے. ہاسپٹل, یہ ٹیچنگ ہاسپٹل یہاں بنا, بہاولپور میں بنا, ملتان میں بہت سے منصوبے بنے, ورنہ تو یہ پوچھتے نہیں ہیں. یہ عام ایک تاثر ہے, آپ اس چیز کی تحقیق کر لیں. پنجاب کا 60% کا بجٹ لاہور میں خرچ ہو جاتا ہے. ہمارا حق کب ملے گا ہمیں؟ تو ان کو بھی احساس ہے. ہم نے تو تبھی, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو تبھی اٹھایا تھا. مشن ہم سب کا ایک ہی ہے. اب اس کو ہم کس راستے پہ لے جائیں گے یہ ہم اپنے دوستوں میں بات کریں گے. ایک منٹ. 5 سال میں آپ اور موجودہ جو کچھ ارکان اسمبلی ہیں, ہر آدمی یہی سوال کرتا ہے کہ الیکشن قریب آنے کے بعد ہمیشہ یہی لالی پاپ دیا جاتا ہے سرائیکی صوبے کے نام پہ. جس طرح کراچی میں MQM کارڈ استعمال کرتی ہے, یا پیپل پارٹی سیاسی جماعتیں اپنے کارڈ کے طور پر دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے استعمال کرتی ہیں. یہ اس وقت آپ کو جب الیکشن سر پہ ہیں اور اس وقت 2 ماہ رہ گئے ہیں, شاید 1 ماہ رہ گیا, اگلے مہینے ختم ہونے والا ہے موجودہ حکومت, یہ آخری دنوں میں کیوں یاد آ, اس سے پہلے کیوں نہیں یاد آتا آپ کو؟ گزارش یہ ہے کہ پہلی بات برخوردار یہ ہے کہ میں نے تو یہاں سے الیکشن نہیں لڑا, پہلی بات. اب میری گزارش سن لو نا. دوسری بات یہ ہے کہ جب 2013 کا الیکشن ہو رہا تھا تو میاں شہباز شریف ادھر آئے تھے ملتان, بہاولپور بھی اور ملتان بھی, جلسہ کیا تھا اس الیکشن سے پہلے. جلسے کے اندر وہ اعلان کر کے گئے تھے کہ ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائیں گے. انہی باتوں پہ اور انہی شرائط پہ ہمارا تو ان لوگ سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا, کبھی بھی نہیں رہا. یہ پہلی دفعہ زندگی میں ایسا ہوا تھا کہ ان کی باتیں سن کے, لچھےدار باتیں سن کے ہم چکر میں آ گئے اور ان کے ساتھ شامل ہو گئے. میں نے تو زندگی میں کبھی ان سے آپ نہیں ملایا تھا. 2013 کے الیکشن کے بعد 12 دفعہ یہ باتیں ہوتی ہیں, لیکن ہوتا کیا, اب آپ اپنے والد صاحب سے کہتے ہیں کہ جی مجھے ابا جان مجھے فلاں چیز چاہیے, والد صاحب آپ کی بسا اوقات نہیں افورڈ کر پاتے تو آپ کو کہتے ہیں کہ بیٹا 10 دن ٹھہر جاؤ, 15 دن ٹھہر جاؤ, مہینہ ٹھہر جاؤ, 2 منٹ ٹھہر جاؤ, کر لیں گے. اب گزارش میری سن لیں نا, میری پوری بات سن لو برخوردار. 2017 آ گیا. 2017 میں جب ہم نے زیادہ پریشر ڈالا تو انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کیا
اب پڑھا کرو نا، آپ کتابیں بھی پڑھا کرو، نوٹیفیکیشن ان چیزوں کو دیکھا کرو۔ نوٹیفیکیشن کیا کہ نہیں ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو بٹھا دیا جائے ملتان اور ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو بٹھا دیا جائے باولپور، تمام تر پاورز دے کے۔ پاور سے کیا مراد ہوتی ہے کہ اس کو فائنینشیل پاور دے دی جائے، اس کو ایڈمنسٹریٹو پاور دے دی جائے ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے۔ وہ آئے 2 دن ملتان بیٹھے، 2 یا 3 دن غالباً باولپور بیٹھے، ٹھیک ہے۔ 1 ہفتے کے بعد نوٹیفیکیشن وِڈرا کر دیا گیا۔ ہم نے انہیں کہا کہ جناب آپ نے اگر چلے گونگلوں سے مٹی جھاڑنی ہی تھی، آپ نے یہ کیا ہی تھا تو اس کو کم از کم رہنے دیتے۔ ہم تو کم از کم پبلک میں جا کے یہ بات کر سکتے ہیں نا کہ جناب دیکھیں ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی ابتدا ہو چکی ہے، چاہے آپ کی نیت ٹھیک نہیں بھی ہے۔ تو پھر وہی بات شروع ہوگی، صرف ابھی ہمارے معاملات فلاں چیز پہ چل رہے ہیں، فلاں چیز پہ چل رہے ہیں، کر رہے ہیں، ہم اگلے 5-6 مہینوں میں ہو جائے گا۔ پبلک میں تو ہم اس وقت نکلے ہیں جب ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ ہمارا یہ سسٹم، ہمارا یہ مطالبہ نہیں پورا کریں گے، یہ ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ مجھے آپ سارے سمجھدار لوگ کھڑے ہیں، اگر آئین کی شق 203 کسی فرد واحد کے لیے آدھے گھنٹے میں تبدیل ہو سکتی ہے، یہ 3.5 کروڑ کیڑے مکوڑے، ان کے کوئی اولادیں نہیں ہیں، ان کی کوئی ماں باپ نہیں ہے، ان کی کوئی زندگی میں خواہشات نہیں ہے، پورے جنوبی پنجاب کا 206 ارب روپے کا بجٹ ایلوکیٹ کرتے ہیں اور ڈسپرس کرتے ہیں اس سے آدھا، اور ایک اکیلی اورنج ٹرین کے اوپر 240 ارب لگا رہی ہے 27 کلومیٹر پہ۔ کیا یہاں کے رہنے والے کا دل نہیں کرتا کہ میری بیوی اور میری اولاد بھی اچھے اسپتال میں علاج کرائے؟ کیا یہاں کے رہنے والے کا دل نہیں کرتا کہ میرے بچے بھی اچھے اسکولوں میں پڑھے؟ یہ کیا مذاق ہے ہم لوگوں کے ساتھ یار؟ اور اگر ہم اچھی بات کر رہے ہیں اور اس مشن کو لے کے آگے نکل رہے ہیں اور تنقید ہم پہ یہ کی جاتی ہے کہ جی آپ نے 5 سالوں میں کیا کیا، یار 5 سالوں میں 70 سالوں میں اس ملک میں کیا ہوا ہے؟ اگر آپ اچھا ہو جائے تو کیا برا؟ قرارداد تو ابھی بھی پڑی ہے، کیا برا؟ ایک منٹ جی صاحب، 1 منٹ جی، آپ بات کر لیں پھر آپ کریں جی۔ سردار صاحب، ایک طرف تو سی ایم پنجاب صوبے کی بحالی کے لیے وعدے کرتے ہیں اور دوسری جانب وہ آ کے تقسیم کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے صوبہ پنجاب جنوبی پنجاب کے محرومین کو ختم کر دیا ہے فنڈ دے کے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کا تو آپ خود گواہ ہیں، کون سی محرومی کو ختم کیا ہے؟ ایک میڈیکل کالج ڈیر غازی خان کو دے دینا، ایک یونیورسٹی باولپور کو دے دینا، ایک ہسپتال ملتان کو دے دینا، یہ ہماری محرومی ختم ہو گئی ہے؟ اس طرح سے تو محرومی ختم نہیں ہوتی، محرومیاں تو بڑھتی جا رہی ہیں جی۔ نہیں سر، یہ بات نہیں ہے، میں نے پہلے گزارش کی، آپ نے اس بات کو غور نہیں شاید کیا۔ میں نے یہ بات کی ہے کہ ہم اپنے اس معاملات کے اندر کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کی فیڈریشن کو نقصان پہنچے۔